السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر سینٹر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو، آج کی سٹوری ہمیں علی نے لاہور سے بھیجی ہے، تو چلیے سنتے ہیں علی کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام علی ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں۔ یہ سٹوری ہم 4 دوستوں کی ہے، میں، زین، اویس اور عمر۔ ہم سب ہمیشہ سے ہی ایڈونچر کے شوقین رہے ہیں۔ اس بار ہماری منزل ناران اور کاکان کی حسین وادیاں تھیں۔ لاہور کی گرمی سے جان چھڑوانے اور شمالی علاقہ جات کی جادوئی خوبصورتی کو قریب سے محسوس کرنے کا جنون ہم سب کے سروں پر سوار تھا۔ ہم نے اپنی گاڑی میں ضروری سامان رکھا اور موسیقی بجاتے، کہے لگاتے، ہنسی مذاق کرتے شاہراہ قراقرم کی طرف نکل پڑے۔ یہ سفر ہماری زندگی کا سب سے شاندار تجربہ ہونا تھا، یا کم از کم ہم ایسا سوچ رہے تھے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ سفر ہمارے خوابوں کو بھیانک حقیقتوں میں بدلنے والا ہے۔ رات کے وقت جب ہم وادی کاغان پہنچے تو سرد ہوا کے جھونکوں نے ہمیں خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ پہاڑوں پر چاندنی کا عکس ایسا تھا جیسے کوئی پر اسرار کہانی اپنی گرفت میں لے رہی ہو، لیکن ہمیں اس وقت اندازہ ہی نہ تھا کہ وہی پہاڑ کچھ چھپائے بیٹھے ہیں، کچھ ایسا جو نہ دن کا ہے نہ رات کا، بلکہ ایک خوفناک حقیقت کا حصہ ہے۔ ہم نے سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے مقامی ہوٹل پر کھانا کھایا اور وہاں موجود چند دیہاتیوں سے بات چیت کی۔ وہ لوگ کافی دوستانہ مزاج کے تھے، مگر جب ہم نے وہاں پر ایک ویران مزار کا ذکر سنا اور وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی تو ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ بیٹا، وہاں مت جاؤ، وہ جگہ منحوس ہے، ایک بوڑھے مقامی نے کہا۔ کیوں؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ کیا وہاں کوئی جن بھوت رہتے ہیں؟ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ابھرا۔ یہ مذاق کی بات نہیں بیٹا، وہاں کئی لوگ گئے لیکن واپس نہیں لوٹے، اور جو لوٹے وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ یہ جملہ سن کر ہم سب کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر زین ہنس پڑا۔ یار، یہ تو بالی ووڈ کی کوئی کہانی لگ رہی ہے، چلو دیکھتے ہیں، ویسے بھی ہمیں کچھ ایڈونچر چاہیے۔ دیہاتیوں نے مزید سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہمارا تجسس ہمیں کسی بھی نصیحت کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہمیں اندازہ ہی نہ تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ ہم نے اپنی گاڑی ایک پہاڑی رستے پر موڑی جہاں سے ویران مزار کی نشاندہی کی گئی تھی۔ یہ راستہ کافی سنسان اور خوفناک تھا۔ دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ اور درخت تھے جو ہمیں گھور رہے ہوں۔ چند کلومیٹر سفر کے بعد ہمیں ایک عجیب سی بو محسوس ہونے لگی، جیسے جلے ہوئے گوشت یا گندے پانی کی بدبو۔ عمر نے مذاق میں کہا، لگتا ہے کسی کی بریانی خراب ہو گئی ہے، مگر پھر اچانک ہماری گاڑی کی لائٹس فلیکچویٹ ہونے لگیں۔ ہماری گاڑی کی لائٹس بھی بند ہو گئیں۔ زین نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ ہوا جو شاید ہماری ہلاکت کی پہلی علامت تھی۔ درختوں کے درمیان ایک سائے کی جھلک، لمبا دبلا پتلا انسانی شکل جیسا، مگر کچھ الگ۔ وہ ہماری طرف خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے ہم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہو۔ پھر ایک دم سے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ کیا وہ کوئی آدمی تھا؟ اویس نے ڈرتے ڈرتے سرگوشی کی۔ پتہ نہیں، لیکن ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ میں نے کہا،
مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ہم سب وہاں پر پھنس چکے تھے۔ ہم نے گاڑی وہیں چھوڑی اور پیدل مزار تک جانے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہاں سے کوئی مدد مل سکے۔ لیکن جیسے ہی ہم مزار کے قریب پہنچے، ایک عجیب سا بوجھ ہمارے سینوں پر محسوس ہونے لگا۔ یہ مزار عام نہ تھا، اس کے گرد جھاڑیاں اور خستہ حال درختوں نے اسے کسی پرانی منحوس جگہ کی طرح بنا دیا تھا۔ باہر کے دروازے پر ٹوٹے ہوئے پتھر اور زنگ آلود زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ پھر ہمیں آس پاس جھاڑیوں میں سے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو، لیکن زبان ہماری سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان سرگوشیوں نے ہمیں بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ ہم سب نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ لیکن سرگوشیاں تھیں کہ مسلسل ان کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ پھر اچانک درختوں نے زور زور سے ہلنا شروع کر دیا، حالانکہ آس پاس ہوا اتنی زیادہ نہیں چل رہی تھی۔ اسی وقت عمر نے کچھ دور سے بہت سے سایوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ان کے جسم اتنے کالے کہ رات کی تاریکی بھی ان کے سامنے مان پڑ رہی تھی۔ ہر سائے کا قد کم از کم 14 سے 15 فٹ تک لمبا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہم سب جلدی سے مزار کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو صرف قبرستانوں میں ہوتی ہے۔ مزار کے اندر سایوں کی سرگوشیاں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور ہر طرف سنسان اور ایک ویرانیت چھائی ہوئی تھی۔ اچانک پھر ہمیں سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، مدھم مگر واضح۔ یہ سرگوشیاں ہمیں واضح پیغام دے رہی تھیں کہ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو تم لوگ بھی ایسے ہی مارے جاؤ گے جیسے اور بہت سے لوگ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہم سے مخاطب ہو، لیکن ہمیں نظر نہ آ رہا ہو اور ہمارے ساتھ بھلائی کرنا چاہ رہا ہو۔ لیکن ہم اتنے زیادہ خوفزدہ تھے کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں۔ ہم نے فوراً اپنے ارد گرد دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اویس اور زین کی آنکھوں میں خوف واضح تھا اور عمر کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ یہاں کچھ ہے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ زین کے لب کپکپا رہے تھے اور تبھی دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ہم سب دروازے کی طرف بھاگے، مگر دروازہ جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اندر سے بند کر دیا تھا۔ اچانک ایک چیخ گونجی، ایسی چیخ جو انسانی نہیں تھی۔ اب مزار کی دیواروں پر سائے تیزی سے حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ ہمیں گھیر رہے ہوں۔ پھر اچانک اویس کی گردن پر 3 گہرے ناخنوں کے نشان ابھر آئے، جیسے کسی نے خراشیں ڈال دی ہوں۔ اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ سب دیکھ کر ہم پر دہشت طاری ہو چکی تھی۔ بازار کے اندر کا ماحول بہت ہی زیادہ خوفزدہ اور ڈراؤنا ہو چکا تھا۔ اس جگہ سے ہم زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، عمر چلایا۔ ہم نے دروازے کو زور زور سے دھکیلنا شروع کیا، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا اور سایوں کی سرگوشیاں ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ سائے ہمیں مسلسل خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ پھر اچانک زین کے منہ پر کسی اندیکھی طاقت نے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز ہم سب کو واضح سنائی دی اور زین کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، لیکن تھپڑ کے نشان اس کے چہرے پر واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ جب زین کے کچھ دیر بعد حواس بحال ہوئے تو اس نے اونچی اونچی آواز میں خوف کے مارے رونا شروع کر دیا۔ پھر اچانک جیسے اللہ کی مدد آن پہنچی ہو اور میری زبان پر آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ میں نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے دیکھا دیکھی تینوں دوستوں نے بھی آیت الکرسی اور قرآن کی آیات کا ورد جاری کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے سائے ہوا میں تحلیل ہونے لگے اور وہ سرگوشیاں ختم ہونے لگیں۔ پھر جیسے ہی ہم نے پوری طاقت لگائی
وہ دروازہ جو پہلے کھل نہیں رہا تھا اچانک سے کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا باہر کی سرد ہوا اندر آئی۔ سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، لیکن وہ ڈر اور وہ خوف ہمارے ذہنوں میں ابھی تک چھایا ہوا تھا۔ ہم سب کے حواس ابھی تک مکمل بحال نہیں ہوئے تھے۔ اسی بدحواسی میں ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح گاڑی تک پہنچے۔ جیسے ہی ہم گاڑی تک پہنچے ہم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ حیرت انگیز طور پر گاڑی اسی وقت سٹارٹ ہو گئی۔ جیسے ہی ہم وہاں سے نکلے ہمیں لگا جیسے کوئی ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہا ہو۔ ہم نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس مسلسل گاڑی بھگاتے رہے۔ بہت دیر سفر کرنے کے بعد ہم ایک محفوظ علاقے میں پہنچے جہاں ہمارے ہوش بحال ہوئے اور ہمیں احساس ہوا کہ ہم زندہ ہیں، مگر مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ وہ رات، وہ سرگوشیاں، وہ ناخنوں کے نشان، سب کچھ حقیقت تھا۔ آج بھی جب ہم اس سفر کو یاد کرتے ہیں ہمارے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ کہ اویس کے جسم پر وہ خراشیں آج بھی تازہ ہیں، جیسے وہ ہمیں یاد دلا رہی ہوں کہ ہم نے کسی ایسی چیز کو چھیڑا تھا جو ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مگر اگر آپ کبھی ناران یا کاغان جائیں تو اس ویران مزار کے بارے میں ضرور پوچھیں۔ وہاں کے مقامی لوگ آپ کو ضرور اس مزار کے بارے میں بہت سی خوفناک کہانیاں سنائیں گے جو کہ حقیقت ہوں گی۔ بہت شکریہ علی، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں اسلام آباد سے احمد نے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں احمد کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام احمد ہے اور میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ 2009 کا ہے جب میں نے یہ بنگلہ خریدا جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ گھر ہماری توقعات سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اونچی چھتیں، بڑی کھڑکیاں اور ایک وسیع باغ، سب کچھ بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا، جیسے میں نے یہ اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہو۔ مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم ایک ایسا دروازہ کھول رہے ہیں جس کے پیچھے صرف خوف اور اندھیرا تھا۔ جیسے ہی ہم نے گھر میں قدم رکھا ہمیں بہت سی عجیب چیزیں محسوس ہوئیں۔ ہم نے سمجھا کہ یہ صرف ہمارا وہم ہے، لیکن پھر ایسا لگا جیسے دیواروں میں کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ میری بیوی سارہ نے بھی ایک دو بار ذکر کیا کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر میں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ پھر پہلی رات جب ہم سب اپنے اپنے کمروں میں گئے تو رات میں مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے بستر کے قریب آ کر کچھ کہا ہو۔ میں بدحواسی میں اٹھ بیٹھا، مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں نے سوچا شاید تھکن کی وجہ سے ہوگا، مگر یہ تو بس آغاز تھا۔ چند دن گزرے تو ہم سب کو گھر میں بہت کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ رات کے وقت اکثر ایسا ہوتا کہ دروازے خود بخود کھل جاتے، حالانکہ ہم انہیں بند کر کے سوتے تھے۔ پھر ایک رات سارہ نے باورچی خانے کے سنک میں برتن دھو کر رکھے، مگر جب وہ صبح اٹھی تو سارے برتن زمین پر بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی نے انہیں زور سے زمین پر پٹخا ہو۔ حسن نے بھی کئی بار ذکر کیا کہ وہ رات میں اپنے کمرے میں کسی کے چلنے کی آوازیں سنتا ہے۔ ایک رات جب میں اور سارہ لاؤنج میں بیٹھے تھے، ہم نے صاف سنا کہ سیڑھیوں پر کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے، مگر جب ہم دیکھنے گئے وہاں کچھ نہ تھا۔ یہ سب چیزیں ہمیں بے چین کر رہی تھیں، مگر ہم نے ابھی بھی اسے زیادہ سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا یہ صرف ہمارا وہم ہے۔ مگر پھر ایک ایسی رات آئی جس نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میری بیٹی علیزہ ہمیشہ
خوش رہنے والی بچی تھی، مگر اس گھر میں آنے کے بعد وہ عجیب سی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار رات کو جاگ کر بیٹھ جاتی اور دیواروں کو گھورتی رہتی۔ میں نے کئی بار اسے نیند میں سرگوشیاں کرتے ہوئے سنا، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ ایک رات میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر بیٹھی تھی اندھیرے میں نے پوچھا، علیزہ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، بابا وہ بچہ کہاں گیا؟ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون بچہ؟ وہ جو یہاں کھڑا تھا، وہ مجھے کہانیاں سناتا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کمرے کی طرف دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا، مگر علیزہ کی آنکھوں میں وہ خوف نہ تھا جو ہمیں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے نامعلوم وجود کی عادی ہو چکی تھی۔ ہم نے ان عجیب و غریب واقعات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر پھر وہ لمحہ آیا جب میں خود اس مخلوق کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک رات میں باتھ روم میں گیا اور جیسے ہی آئینے میں جھانکا، میرے پیچھے ایک دھندلا سا سایہ دکھائی دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور پھر غائب ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے لگا کہ یہ سب محض وہم نہیں ہے، ہمارے ساتھ واقعی ہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے سارا کو بتایا، مگر اس نے کہا کہ شاید میں نیند میں ہوں یا زیادہ سوچ رہا ہوں۔ لیکن چند دن بعد سارا نے خود بھی وہی چیز دیکھی۔ اس رات ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی ماہر سے مدد لینی ہوگی۔ ہم نے قریبی مسجد کے امام صاحب کو بلایا تاکہ وہ گھر پر قرآن خوانی کریں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، ان کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، یہ گھر عام نہیں ہے، یہاں کچھ نہ کچھ ہے اور وہ خوش نہیں ہے کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی اور جیسے ہی وہ پڑھنے لگے، کھڑکیاں خود بخود زور سے بند ہونے لگیں۔ علیزہ زور زور سے رونے لگی اور اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ امام صاحب نے ہمیں یہ گھر چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر ہم اتنی آسانی سے ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ ہم نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں برسوں پہلے ایک خاندان رہتا تھا اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ پر اسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسے گھر کے اندر ہی مار کر کہیں دفنا دیا گیا تھا۔ ہم نے ایک دن تہہ خانے کی چھان بین کی تو وہاں ایک پرانا دروازہ ملا جو کہ کسی نے بند کر رکھا تھا۔ ہم نے دروازہ کھولا، اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں دیوار پر بچے کی پرانی تصویریں تھیں، اور پھر ہمیں وہاں وہ ملا جسے دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بہت سی انسانی ہڈیاں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ہم پر بہت زیادہ خوف طاری ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور بڑے عالم کو بلایا جو روحانی معاملات میں ماہر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں بہت سے جنات کا بسیرا ہے اور وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ آپ لوگ یہاں پر رکیں۔ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے گھر میں مسلسل 7 دن سورہ بقرہ اور دیگر آیات کی تلاوت کی اور آہستہ آہستہ وہ خوفناک واقعات کم ہونے لگے۔ آخری دن جب وہ دعا کر رہے تھے، اچانک ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا، جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اس کے بعد گھر میں سکون محسوس ہونے لگا۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی ہم نے وہ گھر سیل کر دیا اور دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ مگر آج بھی جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کھڑکیوں میں سے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ شاید وہ اب بھی وہاں موجود ہے اور کسی اور کا انتظار کر رہا ہے۔ بہت شکریہ احمد، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔
مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔